اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. سچ بتا رہا ہوں کون ہے تو محمد اسرائیل نام ہے میرا. کون ہے تو نبی ہوں میں, آخری نبی. ہاں آخری نبی تو ہے. ایک مرتبہ اور بتا. آخری نبی ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. یہ ویڈیو دیکھ کر روح کانپ گئی. ایک عاشق رسول یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ زنی اور ختم نبوت پر ناپاک حملے کیے جاویں, صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ نہ کیا جاوے. یہ ایک عاشق رسول ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تقریباً قرآن پاک کی 100 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہے. تقریباً 200 احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر استدلال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ بات آپ کے زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کئی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ آپ تک ایک پیغام دیا جاوے تاکہ امت کے نوجوانوں تک, امت کے بیٹیوں تک, امت کے نونہالوں تک یہ پیغام پہنچ جاوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں ضرور تشریف لائیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے. میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ لائک نہ کریں, نہ ہی میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے سبسکرائب کا مطالبہ کرتا ہوں, اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ آپ کمنٹ کریں, لیکن آپ سے ایک ادباً ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ کچھ لوگوں کا ہی صحیح, کچھ نوجوانوں کا ہی صحیح, کچھ بیٹیوں کے ہی صحیح ان کے ایمان کی حفاظت ہو پائے, وہ راہ راست پر آ جائیں. اللہ کرے, اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے, مجھے بھی ہدایت دے. ہر ایک شخص ہدایت کا طلبگار ہے اس دنیا میں. آپ سے ادباً یہی گزارش ہے. ویڈیو کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ اللہ رب العزت کا ایک فرمان ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ یہ آیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن کا ایک جگہ جمع کرنا اور اس طریقے پہ بیان کرنا یہ بہت زیادہ وقت کا باعث ہو جائے گا. اسی وجہ سے میں مناسب سمجھا کہ کچھ اپنی دلی بات آپ کے سامنے پیش کر سکوں, کیونکہ اگر ختم نبوت پر حملہ ہو اور اگر نہ بات کہی جاوے, کچھ نہ کیا جاوے, تو یہ سب سے بڑا جو ہے اپنے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت. علامہ نوشہ کشمیری نے کہا تھا کہ گلی کے کتے بھی ہم سے بہتر ہیں اگر ہم نے ختم نبوت کی تحفظ نہیں کی تو. ہر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد اپنے آپ کو نبی ہونے کا اور اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا اور اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور لوگ اس کی باتوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں. یہ دور فتنوں کا دور ہے. ایک فتنہ ابھی صحیح سے ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے, دوسرے فتنے کی جنم ہو جاتی ہے اور دوسرا فتنہ جنم لے لیتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کس فتنے سے ایمان کی حفاظت کی جائے, کس فتنے سے بچا جاوے. ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ دوسرے فتنے نے جنم لے لیا. ہر ایک شخص جو ٹوپی لگا لے, ہر ایک شخص جو داڑھی رکھ لے, وہ عالم اور متقی مفتی نہیں ہوتا. اب تک تو یہی سننے میں آتا تھا, اور میں نے خود ذاتی مشاہدہ بھی کیا کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی لگا لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے داڑھی رکھ لیتے ہیں, تو وہ مسئلہ مسائل لوگوں کو بتانے لگ جاتے ہیں, وہ فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگ جاتے ہیں. لیکن داڑھی رکھنے کے بعد اور ٹوپی رکھنے کے بعد یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں, اور لوگ اس کی بات کو بھی ماننے لگ جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے, تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اس شخص کے شرور و فتن سے, اس شخص کے شر سے. ہر ایک مسلمان کے ایمان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد
مسلم کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اس وقت منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا تھا، اس وقت جو ہے لوگ ایمان سے پھر رہے تھے، صحابہ میں جو ہے اختلاف پیدا ہونے کا ماحول تھا، لیکن اس وقت سب سے ضروری جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ سب سے پہلے جس فتنے کو کوٹا جاوے، جس فتنے کو ختم کیا جائے وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ختم نبوت کے تحفظ کی جائے، اور اس کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کیا۔ اس جنگ میں مسلم کذاب کی جانب سے تقریباً 40,000 کی فوج تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ان 1200 شہداء نے جو ہے 28,000 جو ہے مسلم کذاب کے فوجیوں کا جو ہے جہنم رسید کیا۔ اس جنگ میں مسلم کذاب قتل کیا گیا، اس جنگ میں مسلم کذاب مارا گیا۔ اس کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں سب سے بدترین انسان، ایمان لانے کے بعد سب سے بدترین انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اپنے ہاتھوں سے اسے جہنم رسید کروایا۔ اور جب میں زمانے کفر میں تھا تو میں نے سید الشہداء کو قتل کیا، اور جب میں ایمان کی حالت میں آیا، ایمان لے آیا، تو میں نے مسلم کذاب کو قتل کیا۔ اس بات پر مجھے فخر ہے کہ میں نے اتنے بدترین انسان یعنی مسلم کذاب کو قتل کیا۔ اس جنگ کے بعد یہ فتنہ ختم ہوا۔ اس کے بعد اور لوگوں نے بھی جو ہے آواز اٹھائی، اور لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نبی ہیں، لیکن سارے لوگوں نے جو اس وقت کے عاشق رسول تھے انہوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا، اس نے بھی کہا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اس کا بھی جواب عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ان کا جواب دیا، علامہ انور شاہ کشمیری نے ان کا مقابلہ کیا، مولانا یوسف بن نوری ڈان رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مقابلہ کیا۔ اس طریقے کے بڑے بڑے علماء، نامور علماء نے ان سے مقابلہ کیا اور ان کے اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں پر، بڑا افسوس ہوتا ہے قوم کے بیٹوں پر، بڑا افسوس ہوتا ہے ہماری بچیوں پر جو ایسے جھوٹے اور مکار لوگوں کی باتوں پر آ جاتے ہیں۔ خدارہ میں آپ سے خدارہ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دے، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اگر ہم جو ہے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے، انہیں دینی تعلیم نہیں دیں گے، تو کل جا کر ہمارے بچوں کے ایمان کا سودا کیا جائے گا، ہمارے بچوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا۔ ہر ایک شخص جنم لے گا، ہر ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں آخری نبی ہوں، لوگ اس کو مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی پیدا ہوتا تو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، لیکن نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تقریباً 100 سے زیادہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ 200 سے زیادہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی پر لائق استدلال ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں اس حد تک کمزوری، ایمان کی کمزوری آ چکی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میرا ایمان مضبوط ہے، ہر ایک شخص ہدایت کا طلبگار ہے اس دنیا میں۔ میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو خوب لوگوں تک ارسال کریں۔ شاید ہماری اس ویڈیو سے، شاید اللہ اس ویڈیو کے ذریعے، میرے ذریعے اگر ایک انسان کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم کھڑے ہونے کے لائق ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہو جائیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے کے لائق ہو جائیں، کیونکہ یہ اتنا خطرناک وقت چل رہا ہے، ایسے فتنے جنم لے رہے ہیں کہ ان فتنوں سے بچنا بے حد مشکل ہے۔ اسی وجہ سے خاص طور سے میں گارجین حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے آراستہ کریں، خدارہ ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنی بچیوں کو قرآنی تعلیم دلوائیں، اپنی بچیوں کو قرآنی تعلیم سے آراستہ کریں، انہیں نبی کی سیرت بتائیں، انہیں نبی کی تعلیمات بتائیں، صحابہ کے تعلیمات سے انہیں آشنا کرائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کے ایمان کا سودا کیا جانے لگے، ہمارے بچوں کے ایمان پر حملہ ہو جاوے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کر بیٹھ جاوے، کل یہی بچے جو ہے ہمیں گھسیٹ کر پھر جہنم میں لے جائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ سے ادباً گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہے تو ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ اس موقع پر مجھے علامہ انور شاہ کشمیری نے جو کہا تھا کہ گلی کے کتے بھی ہم سے بہتر ہیں اگر ہم ختم نبوت کے تحفظ ہم نے نہیں کی۔ یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت خونی بواسیر میں مبتلا تھے اور حضرت شدید مرض میں مبتلا تھے، اس کے بعد جب دیوبند تشریف لائے گواہی دینے کے بعد، اس کچھ دن کے بعد حضرت بستر حالت میں ہی حضرت کا انتقال ہو گیا، اور حضرت نے اپنے آخری وقت تحفظ ختم نبوت کے تحفظ کی اور ہمیں ایک درس دے گیا کہ گلی
گلی کے کتے بھی ہم سے بہتر ہیں. اگر ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو آپ سے ادباً گزارش ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, اس کا دماغی توازن بالکل ختم ہو چکا ہے, یہ خراب ہو چکا ہے, یہ حرامیوں نسل ہے, یہ حرامیوں کا بھی سردار اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ شخص جو ہے بڑا فتین ہونے والا ہے. آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب ارسال کریں, تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی نوجوان کی ایمان کی حفاظت ہو جائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر, تب تک کے لیے اجازت لوں گا. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.